نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے, جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں, ہندی میں, حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے, بردر ان لا. یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے, یہ گالی بن چکا ہے, کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا, کہتے ہیں سالہ, تو یہ کوئی بات ہے. اس لیے برادر نسبتی, وہ خود خوش ہو جائے گا, پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش, یہ بتا دوں میں, ہوگا پھر بھی نہیں خوش. تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے, تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو, تمہیں کیا کہوں گا میں. تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو, ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے, بردر ان لا یا برادر نسبتی, فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں, یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں اس کو عزت دوں, تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو یہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے, بولو نا, نکاح میں ہو. اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا, ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا حضرت معاویہ کی وہ کیا تھی, ہمشیرہ تھیں, اور ابو سفیان کی وہ کیا تھی, بیٹی تھی. تو اہل بیت کے نام پہ دیکھو, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا, گھٹا دیا, کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بہت سے بدعتیوں نے, مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا, اللہ کا حق گرا دیا. ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا. آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, یہ غلو ہے, یہ افراط و تفریط ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے, صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں. بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے, تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے, دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے. حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے, مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے, نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے. تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی. تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا, میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے, ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت, بولو نا, کر لی جائے, کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں, کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا, تو سارا صحبت پہ آ گیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا؟ ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے, کھوپڑی بولو گے نا, ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے نا, بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے, بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں, کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے